اور اس میں محمد کے اندر بھی کوئی نکتا ہے. اچھا ایک بھائی کہا ایک بڑے ڈیفرنٹ اینگل اب آپ میں سمجھاؤں دی کوشش کرے نا. میرا نام ہے پیا فخر، فخر حسین. نہ کیا ہے فخر؟ ایدہ ایک معنی ہر نا دا ایک مطلب ہوتے معنی ہوتے. کدھاں دا مطلب جنگا، کدھاں دا گندا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلوے نہ رکھو، ایسا نہ رکھو کہ جڑا بامانی ہوئے اور نسبت آلا ہوئے. بامانی جڑا کوئی نہ کوئی مطلب ہوئے وہ نہ رکھو. اور فخر دا مطلب ہے مانا ہی دے ناز، انہا مطلب بڑھ دے. اچھا اگر فخر دا ایک حرف کٹ دے ہو نا، یعنی پہلی فے کٹ دے ہو تو باقی کیا بنچی؟ خر. ترے حرف ٹوٹل ہے، ایک کٹ دو باقی کتنے بچے؟ تھوڑی گنتی مشکل ضرور ہے لیکن مزہ آتی اگر توجہ نہ بس ہوتی. یعنی ایک لفظ کٹ دو باقی بچ کے نو لفظ بچ گیا خر. خر کوئی معنی بڑھتا ہی نہیں. یعنی اگر ایک لفظ کٹھا سے مقصد فوت ہو گیا، معنی ختم ہو گیا. کیا اللہ تے اللہ دے رسول دے بارے بھی ایمیں ہے؟ آئی دوتے دیتے غور کر. اس میں اللہ تے اللہ تا جڑا ذاتی نہ اللہ ہے، اگر اون دی پہلی الف کٹ، الف کو سیٹ تے کر، باقی کیا بنسی؟ باقی بنسی للہ. ٹوٹل 4 حرف ہیں، ایک الف کٹی سے کتنے حرف بچ گئے؟ اچھی بولو کتنے بچ گئے؟ 3 حرف بچ گئے. کڑے کڑے؟ لا لام دہا کیا بن گیا؟ للہ. پڑھ قرآن. اللہ دے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اگر ایک لفظ ہٹایا سے معنی وقت بھی موجود ہے اور معنی بھی ایسا موجود ہے کہ جڑا اللہ تبارک و تعالی دی شان دے لے کے اللہ دی ربوبیت، اللہ دی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالی دے الہ ہون دا اعلان وقت بھی تھی دے. ہن دو لفظ کٹ، الف اور لام کو سیٹ تے کر، باقی کیا بچا؟ لہو. دو ہر بچ کے، دو ہٹا دیتے سے دو بچے، لہو بچ گیا. لہو دا بھی مانے لہو بھی اللہ تبارک و تعالی دی ذات کی طرف اشارہ کرے دے. لہو دے اندر بھی اللہ دی ربوبیت، اللہ دی وحدانیت موجود ہے. اور 3 لفظ پہلے ہٹا، ایک لفظ بچ گیا ہو. ہو کیا ہے؟ ہو بھی اللہ دی طرف، اللہ دی وحدانیت دی طرف اشارہ ہے. تو گویا اس میں اللہ دے 4 حرف ایک ایک کر کے ہٹے دا مانا وقت بھی وجود ہے. ہن اس میں محمد تھی، اس میں محمد تھی، اس میں محمد دے حرف چالے کڑے کڑے میم ہا میم دال 4 حرف پہ. پہلا حرف ہٹا سیٹ دے گا، پہلی میم کو ہٹا، باقی کیا بنسی؟ 3 حرف کڑے کڑے ہا میم دال کیا بنسی؟ حمد. کیا بنسی؟ اچھی بول کیا بنسی؟ اور اچھی بول کیا بنسی؟ کیا معنی حمدہ؟ حمد کا مطلب ہے تعریف. حمد ہے تعریف، حمد ہے اللہ دی، حمد ہے تعریف. تو ساکو شاہ صاحب مولانا صاحبان تہیر سے حمد ہے اللہ دی تعریف. تو گویا محمد دے وچوں اگر میم ہٹائی سے حمد بچ گئے، ایندہ معنی کیا بنسی؟ میں ایندہ جواب سن. اگر محمد دی پہلی میم ہٹا، باقی جڑا حمد بچسی وہ حمد دے وچ اللہ تبارک و تعالی دی وحدانیت دا اعلان موجود ہے. یعنی اس میں ذات محمد دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے، کیونکہ اللہ نے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات دا مظہر بڑھا کے بھیجے. تو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر پہلو دے اندر خدا دی قسم خدا دی توحید نظر آسی، اللہ دی حمد سنن تو ملسی. میرے آقا دا مدنی دور دیکھ، مکی دور دیکھ، میرے آقا دے جنگا دیکھ، میرے آقا دے غزوات دیکھ، کوئی موقع دیکھ، ہر موقع تے بندہ دیتا مصطفیٰ کو ہے زبان جو تعریف خدا دی نکل دی. کیا ہے؟ اللہ نے ذات مصطفیٰ کو ایسا بڑھایا. ہم اللہ دی تعریف معنی موجود ہے. ہن دو حرف کٹ، میم کو بھی کٹ، ہا کو بھی کٹ، باقی کیا بچ گیا؟ مد. میم دال ٹوٹل 4 2 نکل گئے، 2 بچے بچے. وہ اتنی اردو ریاضی کا ساریاں کو دی ہے نا. میں چلو لمبا نہیں گھر میں صرف 4 تک رکھے نا. اب
یہ تو بزرگوں کو بھی آتی ہے، بچے کو بھی آتی ہے، نوجوان کو بھی آتی ہے۔ دو نکل گئے، باقی کتنے بچے؟ لفظ کیا بچا؟ مد۔ مد کیا ہے؟ اے حفاظ کرام پورا حضرات بیٹھے ہیں، استاد سے بنی بیٹھے ہیں، یہ جلے بالا کو پڑھے ننا اچھا کاری سے میرے سو جلے مد دان دیئے کیا کرنے دے آدھر سی لفظ کو کھچو لمبا کرا کیوں؟ اس واسطے کیونکہ اس مد دان دے جڑا مانا پاتا میں دے وہ ہے بلندی ادا، وہ کیا ہے؟ بلندی، بڑائی، کھچ کے لمبا کرنے ہیں۔ گویا محمد دے دو لفظ ہٹائے سے مد بچا، ای مد دے اندر بھی مد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بلندی دی طرف اشارہ کریں دیئے۔ مد رسے دیئے اللہ نے اپنی ذات تو بعد جتنی بلندی محمد مصطفیٰ کو عطا کی دیئے نہ کہ پاتی ہے نہ کوئی پا سکتے۔ ہون آج آخری لفظ دال تھی، ترے لفظ ہٹا دیتے سے، میم کو بھی ہٹائے سے، ہاف کو بھی ہٹائے سے، بلا دوسری میم کو ہٹائے سے، بچ گئی دال۔ کیا لفظ بچا؟ یہ او دال نہیں جڑی کھانے ہیں، یہ کھامن علی دال نہیں، یہ بھائی دال ہے۔ یہ دال دے وچ بھی محمد دے راز ہے۔ دال اینا مطلب کیا ہے؟ دال ہے دلالت، دال دلالت ہے، دال ہدایت کی طرف اشارہ دے دیئے، دلالت ہدایت انہی طرف اشارہ مل دے تو گویا اے محمد دی آخری دال نفے دیئے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری امت کو جڑی ہدایت دا نور عطا کی تے محمد دی دال دا صدقہ کیا ہائی جہاں تے ظلمت کدا زمانہ ہا پیو دھی کو زندہ دفن کرے دا ہا پیو دے مرن تو بعد بندہ پتر ماں دے نال نکاح کرے ہا شادی کرے ہا ان دے واسطے جائز ہوتی ہے، بھیڑ دا احترام نہ ہا ماں دا احترام نہ ہا اٹھلے پیو کو عرب دیا منڈیاں دے وچ بیچا ویندا ہا ہر پاسے جہالت دا اندھیرا ہا جلے ویلے محمد ہے اے محمد دی دال نہیں عوام کو سدھے راہ تے لایا ہدایت والا رستہ دکھایا تو گویا اس میں محمد دے چارے حرف اگر ایک ایک ہٹا کے وطنی دیکھ وطنی مانا موجود ہو سی اور مانا ایسا موجود ہو سی جڑا رب دے شان دے بھی لائق ہو سی محمد مصطفیٰ دی شان دے بھی لائق ہو سی جس اینگل مرضی دیکھ تو ہر معنی دے اندر مانا موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ذات مصطفیٰ کو مقام دیتے۔ اچھا ہون آؤ پورے نام اس میں محمد دے دا مانا کیا ہے؟ سمجھ آتی پہ یہ صحیح؟ یہ اتنے خرچے کیتے ہوئے تو کچھ سمجھ کے بھی جلو کچھ یاد کر کے بھی جلو یار نبی دے ملا کے چاہے بیٹھے ہیں نا کچھ بلے پا کے جلو محمد دا مطلب کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا معنی بن دے جن دی حد تو زیادہ تعریف کیتی ونجے اگو محمد کیا کیتا ونجے اچھی بول بویا جن دی حد تو زیادہ ایک حد تو زیادہ بڑا پیارا نکتہ لکھنا چاہنا حمد دا مطلب بھی تعریف ہے محمد دا مطلب یہ بڑھتا پہ جیدی حد تو زیادہ تعریف کی دی بنیے کیا ان دے وچ بھی فرق ہے؟ ہاں ان دے وچ بھی فرق ہے حمد اور محمد دے وچ فرق ہے کیا فرق ہے؟ حمد وہ تعریف کو آکھا میں دے جڑی تعریف کی دی بنیے پر ایک حد تک کی دی بنیے حمد اللہ دی اور حق تو ہے کہ جنہی بیان کی دی بنی اللہ دی تعریف پر ایک بیان کی دی بنی ایک حد تک اور محمد کیا ہے؟ محمد وہ تعریف کو آکھا میں دے جنہی حد تو بھی زیادہ بیان کی دی بنی نکتہ بہت مشکل ہے شاید کتنے دل میں اتر جائے میری بات نکتہ بہت مشکل ہے ذہن دے اندر سوال اور دل شاہ سے عجیب گال کی دیئے دوسرا بھی اللہ دی ہم تعریف رو حد دے چھے محمد دی تعریف حد تو زیادہ کی میں تھی سکتی ہے یہ تو سب محمد کو خدا کو بدھائی کرے ہوئے سونا اسا نہیں بدھایا نہ بدھا سکتے
وہ بدبخت انسان ہو سی جڑا ذات مصطفیٰ کو ذات خدا کو بتا دے بدبخت گمراہ اسا نہیں بتایا لیکن گال تھی پہ یہ تعریف حمد مطلب بھی تعریف ہے محمد ایدہ مطلب یہ بنتا ہے کہ جن دی حد تو زیادہ تعریف کی دی بنی فرق کیا ہے میں سمجھا دے دا اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد بیان کون کریں دے اللہ دی مخلوق جتنی بھی اللہ دی مخلوق ہے اللہ دی حمد بیان کریں حتیٰ کہ یہ درخت دے پتے بھی جڑے ہیں نا یہ بھی اللہ دی حمد کریں دے اٹھا بخاری شریف کریم آقا علیہ السلام دا غزر تھی دے قبرستان دے بچوں اسالے ثواب دے موقع تھی یہ روایت بیان دی سن روایت ذرا آپ دا غزر ہویا قبرستان دے بچوں جل ویلے قبرستان دے بچوں گزرے نا تے آپ تو قبرہ تو تے رک ویندن اپنے غلام کو سرندر ون کے سامنے کھجورے چھڑی کٹ کے ہن گیا آپ دا غلام میں دے چھڑی کٹ کے ہن گیا دے چھڑی آ گئی میرے کریم آقا نے چھڑی کو دو حصے تقسیم کیتا ایک حصہ ہے قبر دے رکھا دوسرا حصہ دوسری قبر دے رکھا صحابہ حیران ہیں سونا آج تو پہلے یہ کم نہیں کیتا آج کوئی وکھرا کم کیتی کھڑے ہو نما عمل کیتی کھڑے ہو میرے کریم آقا نے بڑے پیارے جملے ارشاد فرمائے میرے غلاموں میں بھی احمی گزرتا ان قبر والے نے میں کو سدے قبر والی نے میں کو پکارے سدے ندام کیتی ہے پکارا نہیں اے نبی ہوتے وہ نبی نہیں کہ جڑا اپنے غلاماں دیاں صداواں کو سنے نہ فرمایا قبر والی نے سدے سنا تو سنے ایسا نہیں سنا اور اتنا فرق دیکھ صحابہ نہیں سنا نبی نے سنے جے صحابہ نبی دے برابر نہیں تھی سکے تو میں کی میں نبی دے برابر تھی سکتے میرے کریم آقا نے فرمایا انہوں نے صدا سونا ہے چھڑی کیوں رکھی وے ایک حل دسو ذرا میرے کریم آقا نے فرمایا انہاں قبراں تے تھیندا پیا عذاب اگر توجہ ہوئے تو رسامہ کیڑی وجہ تو میرے آقا نے بھی دسایا میرے کریم آقا نے فرمایا دو قبراں لے ہن انہاں تے تھیندا پیا عذاب سونا کس وجہ تو میرے کریم آقا نے فرمایا ایک اپنے پیشاب تے چھٹیاں تو نہیں بچدا تے دوجا بندہ غیبت کریندا ہے چگلیاں کریندا غور کر یہ عمل تیرے میرے اندر نہیں انو دی اردے جب تک لونا ذرا ٹکری ہضم نہیں تھیدا داڑھی ماشاءاللہ پوری ہے امام ہی سر تے پورے 5 وقت نماز ہی پڑھتے ہیں پہلی صفے جا کے باندھے ہیں کم سالے ہیں انو دی اردے میرے کریم آقا نے فرمایا کہ بات کرے دا انہی قبر دے عذاب دیا سونا چھڑی کیوں رکھی ہوئی میرے آقا نے فرمایا چھڑی جب تک سبز راسی اللہ دا ذکر کرے سی اور جس جگہ اللہ دا ذکر تھی وے اتھا اللہ دا عذاب نہیں آ سکتا اللہ کی پاکی بیان تھی وے اللہ دی حمدوں میں یہ سبز شے اللہ دی حمد کرے دے گویا اچھا یہ درخت اللہ دی حمد کرے دے کب تک کرے دے جب تک سبز اچھا یہ ایک وقت آندے اساں کو لینے ہیں پال پوس کے بڑا کرنے ایک وقت آندے او کٹیج ویندے یا ڈھے ویندے سک ویندے گویا اودی ابتدا بھی ہے تے انتہا بھی ایک حد ابتدا بھی اور انتہا بھی میں تمہاری مثال لے دیواں یہ بزرگ بیٹھے نوجوان بیٹھے کنہاں دی عمر 40 سال کنہاں دی 50 سال کنہاں دی 60 سال یار تساں بھی اللہ دی حمد کرے دیو اللہ دی تعریفاں بیان کرے دے ہو لیکن تمہاری ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے ایک حد ہے کہیں 60 سال کہیں 70 سال کہیں 40 سال کہیں 20 سال کہیں 10 سال اللہ دی حمد حتیٰ کہ حدیث مبارکہ دا مفہوم ہے میرے کریم آقا فرمیندہ جڑا چھوٹا بال دم دے نا چھوٹا بال اساتے یار رودا پیے ایدے پوچھ نپل دے ہو چاہو فیٹر دے ہو چاہو چپ کر ویسی میرے کریم آقا نے فرمایا 1 سال تک جڑا بال رو دے نا وہ چھوٹا بال رو دے ہوئے بھی اللہ دی حمد بیان کرے دے چھوٹا بال رو دے ہوئے بھی اچھا ہن نعرہ نہ مروے سو قاری صاحب میں دا ٹائم کافی ہو چکے اور ایک ناریاں دا وقت بھی ایسا تھوڑا چلو تو بچا کے کو جی 2 گھنٹے اور پھسوں کو جلو ٹائم پیچھا میں حالانکہ نعرے وجہ خوشی تھی لیے سب کو بھی خوشی تھی لیے سبحان اللہ کی آکے میں خوشی تھی لیے لیکن میں یہ نیت نال بیٹھا کہ جڑا ٹاپک چھیڑ کے بیٹھا تو سمجھ آ اتنی دیر بیٹھے ہی ہو تے پلے ہی کچھ نہ پوے وقت فائدہ نہ
حالانکہ اچھی شے نعرہ بھی اچھی شے سبحان اللہ بھی اچھی شے وہ اچھی چیزیں پیاں اور دوہاں چیزاں نال خطیب ہوے نعت خواں ہوے نقیب ہوے انہاں دی حوصلہ افزائی تھی خوشی تھی انہاں کو میں کو بھی تھی یہ دی گل نہیں لیکن وہ خوشی تو زیادہ میں کو خوشی یہ تھی سی کہ میں نے اگر کوئی گل تو کو سمجھ آ جائے یہ خوشی میں خوشی زیادہ تھی گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے گزرے پوچھا کیوں رکھا بے آپ نے وضاحت کی تھی اللہ دی ہم ہر شے اللہ دی حمد کرے دیئے انسان بھی کریں دیں حیوان بھی کریں دیں اپنے اپنے انداز جتنی مخلوقات ہے اللہ دی ساری مخلوق اللہ دی حمد بیان کرے دیئے یہ مخلوق دی ابتدا بھی ہے یہ مخلوق دی انتہا بھی ہے مخلوق آئی بھی ہے مخلوق ویسی بھی سی جب تک ہو سی اللہ دی حمد کرے سی جلے ویلے ٹور ویسی حمد اس گلوں میں کہ اللہ دی جڑی حمد ہے نا اون دی ایک لیمٹ ہے حد ہے پہ اس میں محمد دے اندر جڑی تعریف ہے اون دی کیا حد ہے میں کہ نہیں ایدی دلیل سن ایدی دلیل ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر کرنے والی ذات محمد دی تعریف کرنے والی ذات کوئی عام نہیں او ذات رب ذوالجلال دی ذات ہے تو ادے دی حد بھائی اللہ دی میں کو حد نہ ہے اللہ قدر تو ہے قدر تک راسی ساری مخلوقات دی حد دے پڑھ قرآن اللہ دے کل من علیہا فان ہر شے فنا ہو بیسی وجب قاب وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اور اللہ فرمائے دے جے کو بقا ہے جڑی ذات زندہ راسی حی القیوم ذات ہے وہ صرف اللہ دی ذات ہے باقی ہر شے کو فنا ہے ہر شے دی ابتدا بھی ہے ہر شے دی انتہا بھی ہے گویا بندہ اللہ دی مخلوق اللہ دی حمد بیان کرے دیئے مخلوق دی ابتدا بھی ہے مخلوق دی انتہا بھی ہے اور اس میں محمد کے اندر جدی حج تو زیادہ تعریف ہے ان دی مین وجہ ہے کہ محمد دی تعریف تو میں نہ بھی کروں میرا رب رحمان ہی کافی ہے رب کرے دے محمد دی تعریف اس واسطے رب قدر تو ہے ایک کلکولیشن کر پچھ اپنے مولویہ کول پچھ کے مفتیاں کول رب قدر تو ہے بھی اون رب دی نہ کوئی انتہا ہے نہ ابتدا ہے قدر تو ہے بھی او قدیم ذات ہے اللہ دی جتنی مخلوقات ہے ساری حادث ہے لیکن رب دی ذات قدیم ہے حادث ایسا بڑے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی نے چلو آدم آ لگے میں نے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بڑھایا بشریت شروع کی تو تھی بولو پہلا بشر کون آدم پہلا بشر آدم بشریت شروع آدم تو تھی تو گویا جتوں شروع تھی بے آدم بشر بشریت دی ابتدا کون ہے آدم لیکن یہ بشریت بھی اختتام بھی ہے انتہا بھی آمنی ہے جل قیامت آمنی ہے ہر ایک ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنے جلے ویلے موت کا ذائقہ چکھیا ڈر گیا ختم تھی گیا گویا انسانیت کو اندی ابتدا بھی ہے اور اندی انتہا بھی اسی طرح جتنی مخلوقات ہیں ہر مخلوق دی ابتدا بھی ہے ہر مخلوق دی انتہا بھی ہے اس واسطے مخلوق اللہ دا ذکر کرے دیئے اللہ دی حمد کرے دیئے تو میں جڑا اللہ دا ذکر حمد کرنے ہیں انہی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی محمد دا ذکر کرے دے محمد دی تعریف کرے دے محمد دی تعریفہ بیان کرے دے اور رب رسول رب کرنا ہے وہ رب دی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے اس واسطے محمد کو آکھا میں دے جنی تعریف حد تو زیادہ کی دی بنجے بھئی گاہ تیرے میرے واسطے حکم ہے کہ کام شروع کروں کہ تو کرے نے اللہ دینا ایسا کوئی نما کام کرنا ہوئے کہ تو کرے نے اللہ دینا تو بال کو بھی مسجد گھر کیا ہو ایسا دیتی میں بال کو بسم اللہ کروا مڑایا بتا اللہ دینا دینا بسم اللہ اللہ دینا دے شروع بھی تو میں نما کم کروں شروع اللہ دینا تو اللہ کی تو کریں دے شروع جواب گلو ہی تھا بھی تیرے میرے واسطے حکم ہے اللہ دینا تو شروع کر اللہ کی تو شروع کی دے حدیث قدسی سو کریمہ کا علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث قدسی فرمایا کنت کنزا مخفیہ اللہ دے میں تا چھپا ہویا خزانہ ہمیں میں کوئی جانتا ہی نہ کنت کنزا مخفیہ چھپا ہویا خزانہ ہمیں کوئی نہ جانتا
اگو کیا تھیا؟ فرمایا فَأَعْرَفْتُ، اللہ آگے میں نے چاہا کہ میری پہچان تھی، پہچانا منا باری تعالیٰ نے کیا کیتا، آغاز کتھوں کیتا، ابتدا کتھوں کی تھی، موڈ کتھوں بتاتے ہیں. سن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے دے جلے ویلے میں چاہا میں پہچانا منا باری تعالیٰ نے کیا کیتا، کتھوں آغاز کیتا. اللہ فرمائے دے فَخَلَقْتُ مُحَمَّدًا، میں پہلا آغاز محمد مصطفیٰ دی ذات تو کیتے، تو میں نوا کام شروع کروں، ابتدا کروں اللہ دینا تو. اللہ نے کائنات کو کتوں شروع کیتے، اللہ نے کائنات کو شروع بھی مصطفیٰ تے کیتے، مصطفیٰ تو شروع تے. چلو اگھاں آجنو یہ تو ایک چلو نا حضرت آدم علیہ السلام دیتی، چلو ایک مثال میں تو مطلب دیتی. آدم علیہ السلام بعد آدم علیہ السلام اول البشر ہے، پہلا بشر ہے، ابو البشر رکھا میں دے، ابو البشر آدم. اے اسا آدمی اس وقت آکے میں نے اسا سارے آدم دی اولاد ہیں، اس وقت آدمی آکے میں نے اتنے آدمی بیٹھے، کیا مطلب یعنی آدم دی اولاد اتنی بیٹھی ہے، رنگ فرق ہے، نسل فرق ہے، قوم فرق ہے، مذہب فرق ہے، عقیدے فرق ہے، نظریات دے اندر فرق ہے، لیکن ہیں سارے اولاد آدم، آدم دی اولاد ہے. تو گویا بشریت شروع تھی آدم تو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو بھی بعد وچ بڑھایا. ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نور کو اللہ تبارک و تعالی نے سب کو پہلے فرمایا. اور ان کا جواب سن، حضرت جابر سوال کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آغاز کتھوں کیتا، پہلی شے کڑی بڑھائی. سوال کرنا نبی دا غلام نہ جابر، جواب میرے نبی دا. فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. فرمایا جابر سن، اللہ تبارک و تعالی نے ہر شے تو پہلے فرمایا تیرے نبی دے نور کو بڑھایا اپنے نور دے وچوں. تو گویا آغاز تھیا نور مصطفیٰ تو، آغاز اس کائنات دا ہویا نور مصطفیٰ تو. لہو بعد وچ بنی، قلم بعد وچ بنی، سب کچھ بعد وچ بنا، لیکن آغاز ہویا نور مصطفیٰ تو، ذات مصطفیٰ تو. اس واسطے بھی تو میں نوا کام شروع کروں، اسا کرنے ہیں کہ تو اللہ دینا تو. اور اللہ تبارک و تعالی نے اصول لے لیتے. اللہ فرمائے میں تا محبوب ہی ہے کہ میں تا ہر ویلے بس نبی دیا تعریفیں بیان کرنا. اسے واسطے نماز تیرے میرے تے فرض ہے، روزہ تیرے میرے تے فرض ہے، حج تیرے میرے تے فرض ہے. کیوں اللہ کیوں نہیں کرنا؟ اللہ انہاں ساری چیزاں تو پاک ہے. اللہ نماز تو بھی پاک ہے، اللہ روزے تو بھی پاک ہے، اللہ حج زکات خیرات تو پاک ہے. باری تعالیٰ تو کیا کرنے تیرا بھی کوئی کم ہے؟ پڑھ قرآن. اللہ فرمائے اللہ دے ایک عمل ثابت ہے، کیڑا عمل؟ اللہ دے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ دے میرا ایک عمل ہے، میرا ایک کام ہے. باری تعالیٰ کیا فرمائے میں درود پڑھدا، یصلون علی النبی، نبی تے درود پڑھدا، نبی تے درود پڑھتا. بس اللہ نے اہل ایمان کو بھی حکم دیتا. اچھا اتھے رکو، موضوع نہیں میرا، لیکن ضمناً کہا لگی دی وضاحت کی دی وجہ کہ درود کیا ہے. اساں جڑا درود پڑھتے ہیں ترجمہ چاہ کے پڑھو تساں، اور کوشش کسی کرو بیا کچھ نہیں نا تے نماز دا ترجمہ یاد کر کے نہیں آتا. یہ جڑے رٹا سسٹم لئی کھڑے ہیں نا سائیں، ہر شے مولویاں تے چھوڑی کھڑے ہیں، وہی کرن سارا. اساں بس کھاون ٹھاون والے ہیں، بس بیا کوئی کم کاری سارا تے. نماز دا ترجمہ یاد کر. جڑے نماز دا ترجمہ یاد کرے تھے درود ہوتے ہیں. اساں جڑے آتے ہیں اللہم صلی علی محمد، کیا تھے اللہم اساں دے اے میرے اللہ صلی علی، تو درود بھیج. اساں درود بھیجنا ہوئے اساں اللہ کو آدھے باری تعالیٰ تو درود بھیج. نماز دی کتاب چاہ کے کہیں جگہ تو ترجمہ دے گھنے دا میں ذمہ دار ہوں. اللہ اساں دے اللہ کو بھی درود ہے. اللہم صلی علی محمد، اساں دے باری تعالیٰ تو درود بھیج. زبان ساری ہندی پہ یہ پر اساں ڈائریکٹ نبی تے درود نہیں بھیجے تھے. اساں درمیان وچ وسیلہ کے کو بڑے دے پہ ہیں، اونچی بول کے کو بڑے دے پہ ہیں، اور اونچی بول کے کو بڑے دے پہ ہیں. اللہ کیوں؟ کیونکہ مقام مصطفیٰ کو صرف خدا ہی سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی ابو جان
کہ کو معرفت ہی نہیں اسا اللہ کو دے باری ذرا تو بھیج اچھا چلو اے تو سمجھ آ گئی شاہ صاحب تساں چلو رساری تا اسا چلو ویسے ہی پڑھا ہویا اسا کو پتہ ہا دوجا سوال اللہ درود بھیجنا ہوے اللہ کی میں بھیجے دے اللہ کے کو دے ڈاکٹر صاحب اسا درود بھیجنا ہوے اسا کی تو شروع کرنے ہیں بولو ساری کو دے کی تو شروع کرنے ہیں اور اچھی بولو کہ تو شروع کرنے اللہم صلی علی محمد چلو کوئی درود ابراہیمی پڑھے یا کوئی بیا درود پڑھ گنے اسا تو درود ہی بن گئے اچھا ہن ساڈے وچوں کوئی درود ابراہیمی پڑھ گنا اسا دی تو بندی تھی سنی ہون واسطے اسا دیں سنی وہ ہے کہ جڑا صراط السلام علیک یا رسول اللہ کے میرا سنا یہ عقیدہ ہی غلط ہے سب تو بہترین درود جندی نبی نے تعلیم دی تھی درود ابراہیمی ہے یہ کو مسلک نال نہ جوڑ درود ابراہیمی اور درود ہے جیدی تعلیم جڑا نبی سنے نے خود سکھائے اور اسے واسطے نماز جو پڑھا میں سنی بھی کو پڑھ دے شیعہ کو پڑھ دے وہابی دو بندی سارے ہی درود کو پڑھ دے انہی مقام ہے تو پڑھ دے سارے انہا مرتبہ ہے تو سارے کو پڑھ دے اچھا ایک کو پڑھ دے اللہم صلی علی محمد اسادہ یا باری تعالیٰ سادی طرفوں تو درود بھیج جلے رب بھیجیں دے رب کے کو دے حدیث سنی دو حدیث سن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بھی اللہ تمہارے دے درود کی میں بھیجے دے اسد اللہ کو دے باری طرح تو بھیج رب کی میں بھیجے دے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ دا درود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو جمع کریں دے فرشتے کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالی محمد مصطفیٰ دیاں تعریفاں بیان کریں دے اللہ دا درود کہیں مولوی قربان کے پوچھ بھی اللہ درود کی میں پڑھتے اللہ کا درود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے چرچے کرے دے آپ دی شان کو بلند کرے دے آپ دے مقام کو ودھے دے اس واسطے جے دے مقام کو رب ودھاوے او کو محمد محمد دا مطلب جدی حد تو زیادہ تعریف کی تھی ونجے اس واسطے انہا سارے جھنجھٹ تو نکل زیادہ کیڑا تے تھوڑا کیڑا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد یہ بھی تعریف ہے اور محمد دا مطلب یہ بن دے کہ جدی حد تو زیادہ تعریف کی تھی ونجے فرق صرف اتنا ہے اللہ دی حمد جڑی بیان کی تھی ویندی ہے وہ مخلوق کرے دی اس واسطے وہ محدود ہے اور اللہ تبارک و تعالی جڑی مطلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے دے وہ لا محدود ہے جڑی ہے لا محدود حد نہ ہوے او کو محمد دا دے جہدی تعریف دی حد نہ ہوے او کو محمد دا دے اچھا اسا تو سمر ویسوں قبریں جو سوں وقت بھی اکیلی ذات خدا دیو سی جلے ویلے کوئی نہ ہا مو ویلے خدا محمد کی تعریفہ کریں دا ہا جلے ویلے کوئی نہ ہو سی ساری مخلوق ختم ہو بے سی اس ویلے بھی اللہ تبارک و تعالی محمد مصطفیٰ دے چرچے اور آپ دی شانہ کو بلند کرے سی اور حتیٰ کہ اتھوں تک آندے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام دے انہیں حضور قرآن مجید فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا یہ مقام محمود اللہ حضور کو عطا کرے سی وعدہ کیتے مقام محمود کیا ہے مقام محمود محمود ہے حمد تو یہ لفظ کتوں نکلے اچھی بولو یار قصور تو آدھا بھی نہیں تو ماشاءاللہ تھکے بیٹھے ہو اسامی تو علی نقل دے بدے سویر تو یہ کم چلتا بتاؤں دے اور مانی کے راتی ڈھاسوں سویر نلوات یا کم چل سو جا تو آرہ سال دے بعد آئے بیٹھے دو بھی تو ماشاءاللہ مرجائے بیٹھے ہوئے میں تا موضوع بھی ایسا رکھے خدا دی قسم ہے اے محمد نا کھلنا دینار خدا دی قسم اے جرے ڈوہیں لب ملتے ہیں ایک نوجے کو چم گرتے ہیں کہ تو مجھا تیبا میں یار میں تا موضوع بھی ایسا رکھے جڑا پیارا موضوع ہے لیکن تو مرجابہ میں کہا چچ دینی یار اللہ نے مقام کیا دے بڑھے محمود محمود ہے حمد مطلب ہے تعریف اللہ نے فرما لے سن ہاں دنیا دے وچ حمد میری ہے نعت تیری ہے فرمایا ایک دیوار ایسی آسی میں تیری حمد دا جلسہ کروے سا اللہ جلسہ کروے سی کہتا محمد دی حمد دا تو سا کچھ ایسے دلیل سن قرآن مجید اللہ نے وعدہ کیتے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ایک کنن مل سی
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے کلڑ ملسی میرے کریم آقا نے فرمایا اے اللہ محشر علی دیوار میں قوت عطا کرے سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے وہ کیڑا مقام ہے محمود جدی حمدی حمدو سی میرے کریم آقا نے فرمایا محشر دی دیوار ہو سی نا سارے نبی اپنے اپنے مقام دے مطابق اپنے اپنے مرتبے دے مطابق اونچیاں اونچیاں جگہ دے موجود ہو سن فرمایا اللہ تبارک و تعالی عرش دے اوتے دو کرسیاں لگوے سی کتھاں کرسیاں نبی دی شان سن کے جھوم مان جان نبی دا غلام ہے او میں آدھا نبی دا غلام کیسا جڑا اپنے آقا دی شان سن کے خوش نہ تھی حضور نے فرمایا محشر دی دیوار ہو سی عرش دے اوتے دو کرسیاں لایا ویسن سٹیج لایا ویسی دو کرسیاں ہو سن یا رسول اللہ کیا تھی سی میرے کریم آقا نے فرمایا ایک کرسی تے اللہ اپنے شیان شان میں بڑے احتیاط دے نال لفظ بیٹھا بولے تھا اللہ اپنی شیان شان اللہ تعالیٰ جسم تو بھی پاک اللہ تبارک و تعالی ہر شے تو پاک ہے لیکن میں وعدہ دے بیٹھا اللہ اپنی شان دے مطابق جو ان دی شان ہے اون دے مطابق او منبر تے کرسی تے جلوہ گر تھی فرمایا بھائی کرسی ہو سی اللہ فرمایا سی حبیب آ اتھا بہ آ بہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میں نہ بسا محشر دی دیوار ہو سی میں نہ بسا اللہ حکم رضی حبیب بہ میں نہ بسا کیوں فرمایا میں اللہ دے حضور سجدے میں ٹھہرے ویسا سجدے میں ٹھہرے ویسا یا رسول اللہ کیوں فرمایا میں اللہ دی بارگاہ وچ سجدے وچ ٹھہر کے اللہ تبارک و تعالی کو عرض کرے سا یا رسول اللہ کیا عرض کرے سو کیا منگسو فرمایا میں سجدے وچ ٹھہر کے اپنی گناہگار امت دی بخشش دا سوال کرے سا عرش لگا ہوئے مقام محمود عطا پیا تھی دے میرے کریم آقا نے فرمایا میں سجدے دے وچ ہوساں اللہ فرمائے دی حبیب ذرا سر چا اسا وعدہ کیتا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضا تے کوئی اتنا دے سو تو راضی تھی ویسے اج منگ جو منگ دئی میرے کریم آقا نے فرمایا میں سر نہ چیسا یا رسول اللہ وقت کیا تھی سی میرے کریم آقا نے فرمایا میں اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ میں جاتا باری تعالی جس بندے نے بھی کلمہ پڑھا اور جس طرح میرے تو پہلے محترم علامت صاحب بیان پہ فرمینے ہیں جدے دل دے وچ رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہو سی جس بندے نے اپنی زبان تو کلمہ پڑھا ہو سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک نور دا ایک ذرہ بھی ان دے دل وچ موجود ہو سی میرے کریم آقا نے فرمایا میں اپنے غلام کو جہنم دے وچوں کڈوا کے جنت وچ بھیجے سا جلے میرے سارے جنت لگے ویسے وقت میں سجدے تے سر چیسا اللہ دا شکر ادا کرے سا اللہ فرماتی حبیب ہن تا کے بہے میرے کریم آقا نے فرمایا بلا بھی میں برابر نہ باسا اللہ دے برابر نہ باسا اللہ دے برابر نہ باسا یا رسول اللہ کیا تھی فرمایا میں اپنی کرسی میں تھوڑی جی پیچھا کر کے اللہ دی کرسی تو تھوڑی جی پیچھا کر کے نال بہ ویسا صحابہ نے پوچھا آقا مقام محمود حمد کیا ہے فرمایا یہ تدبار ہے سارے نبی آدم تو گھن کے عیسیٰ تک ہر نبی سارے نبی کے دے امتی آپ سب دیا زبانہ تو محمد مصطفیٰ دی تعریف پیچھی دی ہو سی اتنی عظمت والا نبی اتنے مقام والا نبی کہ جب مقام ملے جڑا خدا دے نال بیٹھے جب مقام ملے خدا دے نال بیٹھے میرے کریم آقا نے فرمایا میرے غلامو عرش دے اوتے جڑی کرسیاں بچھائیاں ویسے انہاں کرسیاں دے وچوں رب دے نال ہے کرسی تے میرا بلہامنا ہے میرا مقام محمود سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اے مقام محمود سارے حمد ہی حمد کرے سن اس واسطے اللہ دی بھی حمد اور نبی محمد دا مطلب یہ بن دے کہ جندی حد تو زیادہ تعریف کی ہاں سبحان اللہ حمد دا مطلب ہی تعریف ہے محمد دا مطلب یہ بن دے جندی حد تو زیادہ تعریف کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ان تو تے بھئی حدیث مبارکہ سن اس میں محمد تھی اللہ تعالی نے اس میں محمد کے اندر وہ کمالات رکھے اگر تے میں جیا گناہگار بھی رکھ گندے نا اپنے پتر دا اللہ اینا دیا برکاتوں کو بھی عطا کرے آج کل تو جدید دور آگئی ہے ایسے نا جناب اسا بولیں دے نیٹ او دے دے میرے پتر دے نا جی ابھی کہندا نا ہو گئی نا نمے نا پتہ نہیں ایسے جنہاں کو ادا کرن واسطے بھی منہ خدا دفع ننگا کرنا پڑے
مطلب جدید عجیب عجیب نہ آ گئے. کیا صحابہ بھی میں کرے ہیں نبی دا غلام کیا کرے ہیں آپ دے موجودگی وچ یعنی ایک نہ لے کئی صحابہ موجود ہوندے ہیں. مثال دے طور تے حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، اسی طرح بیشتر صحابہ کٹھے بیٹھے ہوئے نہ انہاں دے ایک دوجے نال ملے نہ. کیوں نہ رکھن دا مقصد ہوندا ہے پہلی گل یہ ہے کہ با معنی اور با مقصد اور نسبت اعلیٰ. اس میں محمد کی کیا نسبت ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا معاشرت میں بہار ہو سی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے سی فرمایا منادی ایک ندا کرے سی منادی ندا کرانا اللہ ندا کرے سی وقت یا محمدہ یا محمدہ کے صد برے سی. حضور نے فرمایا کہ قبران دے وچوں مطلب وہ معاشر الوار قبریں جو سارے اٹھے کھڑے ہوتے معاشر دے الوار ہو سی فرمایا جاندہ جاندہ نام محمد ہو سی نہ وہ سارے بھاجے ہو سی کیونکہ حکم دی سی منادی ندا کر کے حکم دی سی اے محمد جنت دے اندر داخل ہو منجو. حضور نے فرمایا جاندہ جاندہ نام محمد ہو سی نا وہ سارے اٹھی سنی میں جنت والے پاسے بھج سے وہ فرشتے رکے سن او بھئی دعا کو نہیں صدا یہ تو محمد بن عبداللہ کو صدا کی ہے. حضور نے فرمایا ہوتا اللہ دی رحمت جوش ہے جاسی اللہ دی رحمت جوش ہے جاسی. اللہ فرمایا فرشتہ رک جلو انہاں دے نام میرے یار دے نام دے انہاں دے نام میرے یار دے نام دے ہیں. فرمایا جیدہ جیدہ نامی محمد سارے محمد کو جنت داخل کر. اس میں محمد کی کمال اس واسطے محدثین آدھے نہ کوئی بھی رکھنا اپنے نام دلال محمد ضرور لا اور نہ اگلا جڑا ہوئے محمد دے اگلا ہوتا بھی مانا وہ ہوئے جڑا محمد دے نال ملدا بھی ہوئے. ساجیب جی بنا رکھی بندے مطلب محمد گاما دے فلاں فلاں ایسے نام تو بچو. صحابہ کرام حضور کی بارگاہ چاہے نا آپ پہلے نہ پوچھے نا اگر کہندہ نا صحیح نہ ہوئے حضور خود نا تبدیل کرواویں نا. اتنا تو سارے مطلب ماشاءاللہ اساں تو ویسے ہوئے میرے بھائیو آج دی یہ بابرکت محفل ہے ان دے وچ آئے ہو میرا ایک ہاتھ بند کے پیغام ہی بلکہ میدانی سارے بزرگوں تو سب کو یہ پیغام مل لے اساں پوچھیں دے ودے ہیں میرے مامو جان قبلہ پیر سید خورشید احمد شاہ سے بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اکثر فرمان دینا آپ آتے ہیں بابو اگر تو اللہ دل کرے نا اساں اللہ نال گہل کروں کہندے نال اچھی بول کہندے نال اچھا توڑا ہی دل کریں دے اللہ نال گہل کریں اچھا جی میں دل کر ویندے یار میرا فلانا دوست لندن بیٹھے گہل کر گنا پیو آدھے یار پوترا جن تک گھر نہیں آیا میں کو نمبر ملا دو گہل کرے نا میرا آدھے یار میرا دوست میرا بھائی جناب اتر لاہور بیٹھے ایک میرا اتھا دوجہ میرا لاہور اسا گہل کرے نہیں گہل کروا میں دی گہل کرن دے دل دے جلے میرے گہل تھی میں دی سکون مل ویندے آپ فرمیندے اگر تمہارا دل کرے نا اللہ نال گہل کروں دل کیا کرے یہ پیغام گفتگو روک دیتی ہے میں موضوع ہی ختم کر دیتے میں لیکن یہ پیغام گھن کے دل دی تختی پہ لکھ آپ آدھے ہیں اگر تمہارا دل کرے اسا اللہ نال گہل کروں کیا کر آپ آدھے ہیں وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ جا نماز دے ذریعے بندہ خدا نال گہل کرے دے کہنے ذریعے نماز دے ذریعے پڑھ نماز مطرح غور کرتے ہیں میں تے نماز نہیں یاد نہیں کیتا اساں کے مولویوں دا کم میں سے سادہ کیا لگے اساں تا آئے نات خانہ دوتے پیسے سٹے نقیباں دے پیسے سٹے خطیباں دے پیسے سٹے نعرے مارے دے گھر گئے بس یہ گالی اوکھی ہیں اللہ کرے پچ بجن تو یہ بس آئی نہیں اساں میرا بھائی کچھ پلے بالے یہ کچھ نہیں نا آج وعدہ کر کے اٹھے آج دی بابرکت محفل چاہ کے پیغام کھان کے جل میں آئی تو بعد سب تو پہلا جڑا کم کرنے جڑی نماز پڑھیے نا ایک درست بھی کرنے نال ایدے مانی بھی یاد کرنے کیا یاد کرنے ترجمانی دا یاد کرنے نماز دا یاد کرے سو سارے ہاتھ جا کے ہون تک میں ہاتھ نہیں چبائے تو آنے تو میں کو پتہ ہے کہ سویر دے مطلب دوسان یہ ہاتھ چاہونا نا کمی تھی نبی آئے تے چاچا تھکے بیٹھے ہوئے میں یہ کم نہیں کیتا یہ تو وہ گال بنے ہے نا جی میں جناب ایک نما جناب کہ جٹ شوق لگا میں پھرتا تو
وہ آ بیٹھا جناب کرمال گھر آیا ہوں کہ اج نال ہمسایاں کول محفل تھا چلو میں ہی تھی آواں تو وہ نواں بیچارہ پھسا وہ آ کے فرنٹ سیٹ تے اوتے بیٹھ گیا تساں تو ماشاءاللہ سیانے ہو نا ایو جی محفل جاونا تے اساں پچھلی سیٹاں کھلے نہیں بہرحال وہ آ کے پھس گیا اگوں آ کے بیٹھ گیا جڑے ویلے آ کے بیٹھا نا جڑا نعت خواں آوے جڑا خطیب آوے جڑا نقیب آوے وہ کہ دعائیں چاہ کے سبحان اللہ دعائیں چاہ انہاں جڑا آوے انہاں کے 5 منٹ ہاتھ چاہتے 2 سیکنڈ ہاتھ چاہتے جنت ملتی ہے ہاتھ چاہو تے جنت جاؤ کم چلدا رہ گیا سویر نال جلے گھر گیا نا تو سوانی کو دے کرما علی ایویں کر تیل دی بوتل چاہتے میرے مونڈے آ گیا وہ کہ او کیویں مرن مویا بھیجا تھا دیکھو محفل دے ہستے تے یہ کیا بنے تیرا وہ کہ کام خراب دی وہ کہ بوریاں چاندہ رہی ہیں وہ کہ بوریاں تو بھی کم ہوتی وہ کہ او کیویں وہ کہ جیڑا بھی ہے پوری رات میری ہاتھ تھلے آوڑی کہہ نہیں لیکن اے عہد واسطے میں ہاتھ اٹھایا پیا اللہ کے حضور وعدہ کرو آج تو بعد نماز دا ترجمہ یاد جلے میرے نماز پڑھتے ہیں نا غور کر سورہ فاتحہ دے ترجمے دے صادق نے الحمدللہ رب العالمین کیا مطلب ہے اسے باری تعالی ساری تعریفاں تے تیری ہیں تعریفاں دے لائق تے تو ہے باری تعالی تو ہی تے سارے پالن والے تو ہی تے سارے پالن والے باری تعالی تعریفاں ہی تیریاں سارے پالن والے تو ہی الرحمن الرحیم اور بندہ ہاتھ بندی کرے اللہ کو ادا کرے الرحمن الرحیم اللہ تو رحمان ہی ہے رحیم ہی ایک حال کھڑا کریں دے اللہ مالک یوم الدین باری تعالی یوم جزا دا مالک تو ہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین باری تعالی عبادت تیری کھڑا کرے نا تے مدد بھی تیرے کول منگدا کھڑا اہدنا الصراط المستقیم باری تعالی سیدھے راہ تے لا غور کر کھڑا نماز دیکھے میرا سوال ہے نماز دے وچ جڑے ویلے بندہ کھڑا تھی کیا دے اہدنا الصراط المستقیم کیا نماز والا راستہ سیدھا راستہ نہیں بول کچھ بول غور کر بھئی نماز والا سیدھا راستہ بھئی کھڑا جڑا بندہ سیدھے راہ تے ہوے او آکھے میں کچھ سیدھے راہ تے لا اللہ کچھ ہو رکھنا چاہتے اہدنا الصراط المستقیم سیدھے راہ تے لا بھائی تعالی کیڑا سیدھا راہ بندہ بتا دے صراط الذین انعمت علیہم انہاں دا راہ جنہاں دے تے انعام کیتے جڑے تیرے انعام یافتہ ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین باری تعالی انہاں تو بچا جڑے گمراہ تھے گئے میں کو دسا ای طریقے اگر تو نماز پڑھ سے نماز کتنا مزہ دے سی دے ای طریقے نماز پڑھنا ترجمہ یاد کر نماز دا اساں ہاں تے جناب اساں تے یہ مسائل والے پاسے فقہی مسائل والے پاسے آندے ہی نہیں نہ مطلب اساں مولوی لوگ تو گھر کیا نہیں پاسے تو سدو یا جو اللہ کری ہو جی گال کوئی نہ کرے اتنا سننی پوے تے سارا حالت وہ ہے کہ کوئی بھی سارے کو نماز دا رکن رہ ونجے نا اساں بول جو سادے میں بول جو ایک شے یاد کیتی ہے سجدے صاحب کر کے اساں بھج کے سجدے صاحب کر کے سب کو یہ بھی نہیں پتہ سجدے صاحب کتھاں کم کریں دے نماز دے 7 فرض نماز دے اندر دے میں ریپیٹ کر لینا یاد کر کے سب تو پہلے تکبیر تحریمہ پہلا فرض قیام دوجا فرض قرات تیجا فرض رکوع وچ بینا چوتھا فرض اس تو بعد بولو رکوع تو بعد سجدے روحیں سجدے فرض آخری تحیت فرض ہے سلام پھیر کے نماز تو بہرنا ہے فرض 7 فرض نماز دی سارے ہاں کیا چیز ہے جیڑا بھی رکن رہے اساں چاہیے صاف کر کے انہاں 7 فرضاں دے وچوں کوئی ایک رکن رہ ونجے نا تو 10 سجدے صاف کر تیری نماز نہ تھی جب تک دوبارہ نہ پڑھ جب تک دوبارہ نہ پڑھ تو نماز نہ تھی سارے ہاں تو ہوئے جناب ایک مولوی صاحب نے مطلب وہ مسئلہ ہو سی کوئی سارے دیا او جناب پڑھائی نماز پڑھائی تے نماز دے وچ وضو بیچارے دا ضائع تھی گیا تے پچھلے جناب مقتدی بھی کھڑے ہیں تے او کیا کیتا او اینڈ دے تے سجدے صاف کر دیتا نماز تو فارغ تھے انہاں کہ نہیں حضور کیا کیتا بھی ساری نماز دا لڑا کڈا بھی اپنا بھی انہاں کہ جہل بے وقوف پتہ نہیں دے میں سجدے صاف کر دیتا بھی سجدے صاف دی تو ہاتھ دینا یار 14 واجبات نماز دے انہاں 14 دے وچوں کوئی رہ ونجے
واجب وچ رہ ونے سجدے صاحب واجب والی کمی پوری کریں دے فرض والی کمی پوری نہیں کریں دا کیا بات ہے لیکن یہ مسائل اسا کے مولویوں دا کام ہے بس مولوی جانے سادہ کام ہی نہیں ہے سارے دا مرنے اپنے نہیں مکتے سارے یہ فرض چیز ہے نہیں میرا بیرا فرض چیز نہیں ہمیں تے کچھ چنگی نہ لگے نے گالی میری آئے زیادہ مجھے بھائی کرے سنا آج سوائی تو بادشاہ صاحب دا داخلہ بند وہ بڑی مسئلہ ہی گانی ہے لیکن ایک کوڑا گھٹ جڑا ہے نا ایک پیونا سکھ ایندے وچ فائدہ ہے مٹھے شربت مٹھیاں تقریراں ہیں ہاضمہ خراب تھیا ودے خالے کھریاں گالی سچیاں گالی صاحب اندر لگنیاں نہیں سارے نماز دا ترجمہ یاد کر پہلی چیز آج تو بعد نماز دا ترجمہ نماز دے مسائل یاد کر اور دوجی گال مامو جانے فرما میں نا آدھن اگر تمہارا دل کرے اللہ سادے نال گل کرے فون ملے دے ہیں نا لوہاں طرف گل سی دیئے اسا بھی بولے دے تو تو بھی آدھی اگر تیرا دل کرے اللہ نال گل کرن دے تو کیا کر اچھی بول کیا کر اور اچھی بول کیا کر نماز پڑھ بس تیرا دل کرے اللہ میرے نال گل کرے آپ آدھر وضو کر کے قرآن پڑھ گی اگر اللہ قرآن دے ذریعے بندے نال گل کریں دے اللہ دے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اللہ دے اے ایمان آلیو کتب علیکم الصیام تو آنے تو روزے فرض کیتے اللہ دے واقعی الصلاة میرا بندہ نماز پڑھ جاتا ہے تے فرض ہے یہ اللہ کا ہی کرے دے تیرے نال لیکن اساں قرآن کو بھی چمن تک رکھے بس یہ بھی اساں مولوی کو مسیح دے دیکھو ہن من کے دیکھو قرآن نال مسیح بھری پئی ہے الماریاں بھریاں پئی ہیں سارے ہاں تو جہالت کی حالت ہے قرآن بیچن والے مطلب دیون والے آ ویندے او تا سب بڑے خوش ہوندے چلو میں 10 قرآن پاک مسیح دے گنوا کے رکھا دیتے ہیں بھی جڑے اگے پہنو پڑھدے اسا گنوا کے او خوش ہے میں 10 قرآن رکھوائی کھڑا مسیح میرا بیرا یہ سخت گالی نہیں تھوڑا ہاضمہ ٹائٹ کر برداشت دے اندر اپنے اندر قوت برداشت پیدا کر قرآن کو بھی ایسا رکھ دیتے چمڑ دی حد تک یا کلخانیے دوتے میں نہیں ایسا کلخانی دوتے قرآن پاک ہوندے اساں کو چم گرنے بس یا اٹھا جناب چند منٹ وہ بھی مدان مسجد علیہ جنے قاری صاحب طالب علم بھیجنی ویسے ہی ابے دا ختم ہے چلو 9 بجے ختم ہے 8 بجے چلو آوے سن گھنٹہ خان قرآن پڑھ کے وہ گھنٹہ خان قرآن خانی تھی میں دیئے پتری خوش ہے ماشاءاللہ پیو دی سارے سبابت قرآن پڑھوائی کھڑو میرا بیرا کہیں مستند عالم دین کو من کے پوچھ میری کہا لکھ مووی بھی بن دیئے ریگارڈ کا تھی دیئے کہا لے کہیں مستند عالم دین کو من کے پوچھ کیا قرآن نہیں کر پائے قرآن دیا مطلب مقصد کیا ہے کیا قرآن صرف چمر واسطے آئے ایسا لوگوں نے بیٹی دی شادی ہوندی ہے قرآن دے سائے تلے جناب بڑا خوش ہوندے باپ ماشاءاللہ میں دھی اپنی قرآن دے سائے تلے ڈوری کھڑا کیا قرآن نہیں کر ہوا ہے یا سا قسمہ قرآن واسطے قرآن رکھی کھڑے ہیں صفائیاں نے بڑا واسطے وہ آدھے نہیں نہیں اکھتے وہ آدھے میں جا کے ہوا کہ جن جا کے چاہ قرآن رکھ قرآن تے ہاتھ یہ قرآن ہے عدالتیں جلو قرآن ہر بچے تے جاؤ قرآن جس مقصد ہا قرآن کا اسا سمجھے ہی نہیں اسا کو دسایا ہی نہیں دیا قرآن دے نزول نازل تھی مرد مقصد کیا ہے بھائی قرآن دے نازل تھی مرد مقصد ہے ایکو صرف پڑھنا نہیں ایکو سمجھنے کتنے ایسے بندے ہو جنہیں قرآن پاک کو ترجمے نال تسا پڑھتے ہو دساؤ میں کون درہ پتر کو جناب مولوی صاحب کو قرآن ناظر پڑھوا دیتا خوش تھی کہ میرا پتر قرآن پڑھی کھڑے بھئی سوال ہے کیا قرآن ہی گل ہوئے ہاں قرآن پاک پڑھ سے ایک لفظ پڑھ سے دادے کیا مل سے دہا گناہ معافتی سے دہا درجے بلند تھی سے تیرے بھئی مقصد قرآن کا صرف ثواب نہیں اصلا تو ثواب ہی بڑھ گئے مقصد قرآن دائے ہے ایک سمجھ کے ہی دے مطابق زندگی گزار قرآن آدھے ولی ذل قربا ولی یتاما والمساکین اسا ہی پاسے آئی قرآن آدھے فجتنی برنجس قریب نامانی دے رنج سے اسا آگئے نہیں ہو پاسے بھی اسا سمجھا ہوئے تو جنہوں نا میں کو بھاگل ہندے دا ایک بندہ سہوئے قوم دا ایتھا نہیں جان دے تو سائیں گنوں دا نا کتے میں یقین کرو کہ وہ ایک بار کافی عرصے مطلب ملتے محبت کریں دے ایک بار میں کو آ
واقعہ دے شاہ صاحب تواڈی ایک گل دے تے میں عمل کرنا شروع کر دتے یہ اودی گل اور موجود ہے بندے وہ کہ شاہ صاحب تواڈی ایک گل دے تے میں عمل کرنا شروع کیتے میں کو بڑی چنگی لگی میں کیوں کیوں کہ یار میں قرآن پڑھا ہویا سادہ سا سادہ دور ہا پیو ماں نے سا کو نہ پڑھایا ایسا قرآن نہیں پڑھا لیکن سکول دیا میں 12-14 کی تھی ہوئی ہوں وہ کہ تورا کتاب سنا تھی بھی قرآن دے نادر تھی دا مقصد صرف پڑھنا نہیں سمجھ رہے وہ کہ میں کیا کیتے میں بان کے ترجمے والا قرآن پاک دیتے تو میں ڈیلی دا نا ادھا رکوع قرآن پاک دا ترجمہ پڑھتا یقین کرو دی گل کرنی میرا دل خوشی کی وجہ تو میں نے کھنچواس ہوا ہے میں کہ یار اصل مقصد صحیح ہے نا قرآن کو سمجھنا تے اساں چمڑ تے کھڑے بس زیارت کر گھنو قرآن دی سی زیارت بھی قرآن زیارت واسطے ہے میں بتا دا بیٹا کہ مستند عالم دین کو پوچھے کہ تلی باٹنے کو پوچھ گنے تو وہ حدیث یاد ہے کیا کر بھئی تو من کو چمڑ تو منع کر گن تو او بھئی میں منع نہیں کرنا بیٹھا میں تیری توجہ ہی پاسے پیاری میں نا تو چم بھی صحیح قرآن کو لیکن وہ چمڑ تو زیادہ ضروری ہے قرآن کو سمجھ تو پڑھ بھی صحیح قرآن پاک پر وہ پڑھن تو بھی زیادہ ضروری ہے قرآن کو سمجھ وہ پاسے آن دے نہیں اساں یہ اہتمام کرنا کیا ذمہ داری یہ محافل میلاد جڑی ہیں انہاں دا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ محافل میلاد دے ذریعے قرآن سمجھایا بنے قرآن فہمی دا درس ملے یہ محافل میلاد ذریعہ ہے قرآن فہمی دا اسائی تھا بھی آنے یارے نات خان جناب ایک خطاب دی ویسی دو خطاب دے گا نات خان معذرت دینا کہیں کو اکھی لگے گا بے شک لگے بھی حضور دی نات پڑھے بے شک لیکن اصل مقصد کیا ہے یار سمجھ رہے قرآن اسا جلے آپ آنے میں اپنی گال کرا تو گالی انہوں دیکھ رہے تھا انہوں دیکھ رہے تھا اللہ اللہ خیر صدا میں گئی ہوں عوامی خوشی ماشاءاللہ میں ہی خوش ہوں میری جیب فل تھی گئی تھی میں خوش تھی گئی ہوں عوام دے 2-4 دفعہ ہاتھ اٹھا کے نعرے مروا رہی تھی عوام خوش تھی یہ بولی عوام ساری ماشاءاللہ اب بھائی ہاتھ بنا کے آدھا یار خدا دا واسطہ من یار تو جس مرضی وقت میں فکر تعلق رکھے نے خدا دا واسطہ من قرآن کو سمجھ گیا نماز دے مسائل یاد کر چاہے نماز دا ترجمہ یاد کر چاہے یہ نبی دی تعلیمات ہیں جس نبی دے میلاد دے وچ بیٹھے ہو وہ دی تعلیم ہے وہ بس آئی نہیں کیا خیال ہے وعدہ کریں دے ہو آج سارے دوست انشاءاللہ وعدہ کریں دے ہو آج تو بعد نماز دا ترجمہ نماز دے مسائل اور ڈیلی بیسس دوستے ایک آیت بھی قرآن دی پڑھ پر ترجمے دار ادھا پتہ ثواب کتنا ملتی ہے حضور نے فرمایا میرے کریم آقا فرمیدن اگر کوئی میرا امتی ہو کہ مجلس سے بہ کے کہ مدرسے سے قرآن پاک کی ایک آیت ہے اگر ایک آیت نہیں ایک جملہ حضور فرمیدن اگر ایک جملہ بھی نہیں قرآن دے ایک حرف دے مفہوم کو سمجھ گئے میرے کریم آقا فرمیدن میرے امتی دا چھوٹا جیا عمل 70 سال دی نفلی عبادت تو بہتر ہے کتنی 70 سال دی عبادت کر کے اللہ نال میں ہر کسی تیرے نال نہیں ہوگا میری یہ گل یہ لگی ہوں تو بھائی معذرت توارے میرے بننے سانجے کہانی جدادہ دا رولا کہانی توارا میدا یہ گل آخر دے ہوتے اوکھیاں ضرور ہوتے ہیں لیکن ساری اسے توجہ نہیں ہوندی یار لکھ تھی دے سب خدا دی قسم لکھ تھی دے یار اساں کروڑا روپے لا کے مسجد خرچہ کر دیندے ہیں لیکن اون دے باوجود بھی جڑے کرن والے کام سارے ہوندے نہ سمجھ کرے دے اس واسطے اللہ میں کو بھی عمل کی توفیق دے عطا فرماوے یہ میری ہینڈ بریک کافی دیر دی نے چیک کی دی ہے لیکن بس یہ زبردستی ہے جناب کسی دی یہ اشارے مل میں نہ کوٹ بار کھوندن باج ہوندا کہ بس اے ہن بس اس ویل تے میں کوئی اشارے مل گیا لیکن میں اپنی دل دے سکون واسطے اور یہ منبر تے بہن دے حق ادا کرنے واسطے ایک سیدہ دا ہون دی حیثیت نال یہ منبر رسول تے بہن دی حیثیت نال یقین کرو میں جو مناسب سمجھے نا میں احباب نال گفتگو کی تھی اگر میری گل کوئی چنگی لگی ہوے میرا بھی کمال یہ سارے کمالات سارے بزرگاں دی استادیاں دی مہربانی ہے اگر کوئی گل چنگی نہ لگی ہوے یعنی اودے وچ قصور میرا ہو سی کیونکہ میں صحیح طریقے سے سمجھا نہ سکا اس تو
میرے سمجھاون دے وچ کمی تو ہو سکتی ہے لیکن جڑی گل ہی کیتے نے انہاں وچ کوئی کمی نہیں اللہ میں کو بھی توفیق دے آمین 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 بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، صلاۃ و سلام پڑھو.